جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی۔ یہ الفاظ اس لیے یاد آتے ہیں کیونکہ دنیا کو اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اس میں فریقین آپ جانتے ہیں کون، ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور یورپ اگر کھڑا ہے تو دوسری طرف روس اور چین۔ اسی لیے انتہائی ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ فریقین کا کردار کیا ہے۔ اب مارکسی فکر اور سوچ کے لوگ نہیں صرف، بلکہ تمام لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ، اسرائیل کی بڑی لمبی تاریخ ہے، جنگجو قسم کی تاریخ ہے، جس میں انہوں نے بڑے بڑے ایمپائرز بنائے ہیں، جس میں انہوں نے ایک سامراجی قوت کو تشکیل دیا ہے، ایک استعماری قوت کو تشکیل دیا ہے۔ مگر روس چین کے حوالے سے ابھی بھی بہت ساری کنفیوژن ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روس چین بھی ایک نئی سامراجی قوت ہے، ایک نئی امپیریلسٹ قوت ہے، ایک نئی استعماری قوت ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امپیریلزم کا مطلب کیا ہے۔ انگریزی کی ٹرم ہے، اس لیے اردو والے لوگ، آپ جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ سن کے تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب عالی یہ امپیریلزم ہوتا کیا ہے۔ تو سادہ سی بات ہے، امپیریلزم مینز ایمپائر۔ ایمپائر کا لفظ تو آپ نے سنا ہے، آپ جانتے ہیں ایمپائر کیا ہوتا ہے، جس طرح مغل ایمپائر، رومن ایمپائر، مونگول ایمپائر، اوٹومن ایمپائر۔ تو ایمپائرز تو بڑی دیر سے دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتے آئے ہیں، سرمایہ داری نظام سے پہلے بھی ایمپائرز ہوا کرتے تھے، اور انفیکٹ یہ جو لفظ ہے ایمپائر اور امپیریلزم، یہ رومن کیٹیگری کا لفظ ہے، یہ لیٹن زبان سے لیا گیا۔ رومنز نے سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا ایمپائر اور امپیریلزم کا۔ ہم تو اس کے لیے اور لفظ استعمال کرتے تھے، سلطنت کہہ دیتے تھے، یہ کہہ دیتے، وہ کہہ دیتے تھے، مگر بہرحال امپیریلزم کا لفظ، ایمپائر کا لفظ جو ہے وہ لیٹن زبان سے انگریزی کے اندر آیا ہے۔ تو لینن لکھتے ہیں، اگر آپ کو یقین میری بات پہ نہیں آتا تو لینن بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم میں، کوٹ، کلونیل پالیسی اینڈ امپیریلزم، یعنی کہ نوآبادیاتی نظام اور سامراجیت ایگزسٹڈ بیفور دا لیٹسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم اینڈ ایون بیفور کیپٹلزم۔ سرمایہ داری نظام سے پہلے بھی کلونیل پالیسی ہوا کرتی تھی، سرمایہ داری نظام سے پہلے بھی سامراجی نظام ہوا کرتا تھا، ایمپائرز ہوا کرتے تھے۔ یہ صرف اور صرف سامراجی نظام نے پیدا نہیں کیے۔ لینن آگے لکھتے ہیں، کوٹ، روم فاؤنڈیڈ آن سلیوری pursued a colonial policy and practiced imperialism۔ واضح ہو گئی بات کہ لینن لکھتے ہیں کہ روم جس کی بنیاد غلامی پر تھی، اس نے کلونیل پالیسی پرسو کی، اس نے کالونائز کیا پورے میڈیٹرینین کو، اور امپیریلزم پریکٹس کیا۔ یعنی امپیریلزم کوئی صرف اور صرف 20ویں صدی کی یا لیٹ 19 سینچری کی ایجاد نہیں ہے، یہ تاریخ میں ایگزسٹ کرتا آیا ہے۔ روم نے بھی امپیریلزم کو پریکٹس کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ داری نظام نے، اور خاص طور پہ لیٹ کیپٹلزم نے، جس کو ہم فائنانس مونوپلی کیپٹلزم کہتے ہیں، امپیریلزم کو کس طرح سے تبدیل کیا۔ غور سے سنیے، لینن لکھتے ہیں، ان دا موسٹ فلرشنگ پیریڈ آف فری کمپٹیشن ان گریٹ برٹن، یعنی کہ جہاں آزاد منڈی ہوا کرتی تھی، جب کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، جب مونوپلی کیپٹلزم نہیں تھا گریٹ برٹن میں، یعنی کہ یہ کون سی دور کی لینن بات کریں، خود وضاحت کرتے ہیں، بٹوین 1840 and 1860 the leading British bourgeois politicians were opposed to colonial policy and were of the opinion that the liberation of the colonies, their complete separation from Britain, was inevitable and desirable۔ بہت ہی دلچسپ قسم کی بات ہے کہ 1840s اور 1860s کے درمیان لینن کہتا ہے کہ فری کمپٹیشن کا کیپٹلزم ایگزسٹ کرتا تھا، مونوپلی کیپٹلزم، اجارہ داری سرمایہ داری نظام ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تو اس پیریڈ کے اندر جو لیڈنگ برٹش پولیٹیشنز تھے، بورژوا پولیٹیشنز، یعنی سرمایہ دارانہ سیاستدان تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کلونیل پالیسی بیکار ہے اور ہمیں کسی نہ کسی وقت ان کالونیز کو آزاد کرنا ہوگا اور برٹن کو کالونیز سے علیحدہ کرنا ہوگا۔ یہ انیویٹیبل بھی ہے اور یہ ڈیزائریبل بھی ہے، یہ ہونے جا بھی رہا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ In 1852, Disraeli, a statesman who was generally inclined towards imperialism, declared, Lenin لکھتے ہیں، quote, the colonies are millstones around our necks۔ یعنی یہ جو کالونیز ہیں 1852 میں لیڈنگ بورژوا پولیٹیشین ڈیزریلی جو کہ لکھتے ہیں اخبار کے اندر 1852 میں، غور کیجئے کہ یہ کالونیز جو ہیں یہ تو ہمارے گلے کے ارد گرد ایک زنجیر بنی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر لینن آگے لکھتے ہیں، but at the end of the 19th century کے آخر میں the British heroes of the hour were Cecil Rhodes and Joseph Chamberlain۔
اب نئے قسم کے ہیرو سامنے آ گئے, سیسل روڈز اور جوزف چیمبرلین, who openly advocated imperialism and implied the imperialist policy in the most cynical manner. یعنی کہ اب ہمیں ٹرانسفارمیشن نظر آئی کہ 1840s اور 1860s میں برٹش پولیٹیشنز کچھ اور کہتے تھے یہ کلونیل پالیسی بیکار ہے, مگر پھر 1870s 1880s 1890s کے اندر ہیروز کن کو بنایا؟ سیسل روڈز کو, جوزف چیمبرلین کو, ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ کالونائز کرو, زیادہ سے زیادہ کالونیز پیدا کرو, امپیریلزم بناؤ, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. کیوں؟ لینن پوچھتے ہیں کیوں آخرکار یہ تبدیلی آئی. لینن لکھتے ہیں کوٹ, when finance capital took over. فائنینس کیپٹل کیا ہے؟ یعنی کہ بینکوں کے جو کیپٹل ہے, بینکوں کے پاس جو سرمایہ ہے, جب بینکس نے ٹیک اوور کر لیا حکومت کو, the policy of colonialism and imperialism received a big boost. اوئے ہوئے ہوئے, ایک دم سے یہ پالیسی کلونیلزم اور امپیریلزم کی پالیسی کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملا. یعنی کہ بینکس نے یہ کہا کہ نہیں کرو, کالونائز کرو اور ملکوں کو فتح کر کے اپنی گرفت میں لو, ایک بڑا سا ایمپائر بناؤ. آگے سنیں, لینن لکھتے ہیں, for Great Britain, the period of the enormous expansion of colonial conquest was that between 1860 and 1880. یعنی گریٹ برٹن نے 1860 اور 1880 کے درمیان تیزی سے colonial conquest, and it was also very considerable in the last 20 years of the 20th century. یعنی 1880 سے لے کے 20ویں صدی تک تیزی سے برٹن نے دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کی اور کیا فتح. اور پھر فرانس اور جرمنی کے حوالے سے لینن لکھتے ہیں, دس پیریڈ فالس پریسائسلی ان دیز 20 ایئرس. یعنی 1880 سے لے کے اگر آپ 20ویں صدی تک دیکھیں تو فرانس اور جرمنی نے بھی تیزی سے دوڑ لگا دی کہ دنیا کو فتح کیا جائے. وی saw above that the development of pre-monopoly capitalism, of capitalism in which free competition was predominant, reached its limits in the 1860s and 1870s. یعنی وہ سرمایہ دارانہ نظام جس کے اندر فری کمپٹیشن ہوا کرتا تھا, جس کو اکانومسٹ اتنا پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کمپٹیشن کی وجہ سے انوویشن ہوتی ہے, تو لینن یہ کہتے ہیں کہ سرکار عالی وہ جو نظام تھا فری کمپٹیشن والا, وہ 1860 یا زیادہ سے زیادہ 1870 میں آ کے ختم ہو گیا. اور اس کے بعد کیا چیز آئی؟ اس کے بعد مونوپلی کیپٹلزم آیا. چند کمپنیوں نے مونوپلی قائم کر لی اور منڈی کو کنٹرول کر لیا, وسائل کو کنٹرول کر لیا. اور اس پیریڈ میں پھر کیا رزلٹ نکلا؟ لینن کنٹینیو کرتے ہیں, کوٹ, وی ناؤ سی دیٹ اٹ از پریسائسلی آفٹر دیٹ پیریڈ, اس دور کے بعد, فری کمپٹیشن کے پیریڈ کے بعد کیا ہوا, that the tremendous boom in colonial conquest begins. اب بوم ہوئی, لفظ استعمال کرتے ہیں بوم, colonial conquest تیزی سے بڑھنی شروع ہو گئی, and the struggle for the territorial division of the world becomes extraordinarily sharp. تیز ہو گئی یہ لڑائی کہ دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لینا ہے. یہ 4-5 قوتیں جو ہیں تیزی سے دنیا کے اندر اپنی فوجیں بھیج رہی تھیں اور ایک دوسرے کو پیچھے ہٹا رہی تھیں کہ پہلے ہم اس کو کانکر کریں, پہلے ہم افریقہ میں جائیں, پہلے ہم یہاں جائیں, پہلے ہم وہاں پہنچیں. انفیکٹ اس کو کہتے ہیں جو افریقہ کی کارونگ ہوئی وہ لیٹ 19 سینچری میں ہوئی, دا کارونگ آف افریقہ, اس کو ایک کیک کی طرح یورپین پاورز نے کاٹا. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لینن کہتا ہے, کوٹ, اٹ از بیونڈ ڈاؤٹ دیئر فور دیٹ کیپٹلزمز ٹرانزیشن ٹو دا اسٹیج آف مونوپلی کیپٹلزم. یعنی سرمایہ داری نظام نے ایک ٹرانزیشن ماری ہے. پہلے فری کمپٹیشن والا نظام تھا, پھر 1860s یا 1870s کے بعد یہ مونوپلی کیپٹلزم میں تبدیل ہو گیا, فائنینس کیپٹلزم میں تبدیل ہو گیا. تو کہتا ہے capitalism's transition to the stage of monopoly capitalism to finance capital is connected with the intensification of the struggle for the partition of the world. اس کو وہ کہتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو پارٹیشننگ ہو رہی دنیا کی یا 1870s 1880s 1890s ارلی 20th سینچری کے اندر ہمیں دنیا کی پارٹیشننگ نظر آئی. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ فری کمپٹیشن ختم ہو گیا ہے اور اب مونوپلی کیپٹلزم, فائنینس کیپٹلزم رائج ہو چکا ہے, اور اسی کی وجہ سے تیزی سے دنیا کے اندر دنیا کی پارٹیشننگ ہو رہی, دنیا کو فتح کرنے کی ایک پوری کوشش ہمیں نظر آ رہی ہے. ان ادر ورڈز, یعنی کہ دوسرے الفاظوں میں, فائنینس کیپٹلزم لیڈز انیویٹبلی ٹو امپیریلسٹ وارز آف کانکویسٹ. یعنی کہ فائنینس کیپٹل, مونوپلی کیپٹلزم جہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہاں پہ تیزی سے وہ قوتیں جو فائنینس مونوپلی کیپٹلزم ڈیولپ کر جائیں, وہ سوسائٹیز جہاں فائنینس مونوپلی کیپٹلزم ڈیولپ ہو جائے, تو پھر
لینن لکھتا ہے کہ جناب اٹ از بیونڈ ڈاؤٹ کہ وہاں پہ تیزی سے سامراجی جنگیں شروع ہوں گی, وارز آف کانکویسٹ شروع ہوں گی, دنیا کو فتح کرنے کی جنگیں شروع ہوں گی. تو آئیے اسی فریم ورک کو آپ اپلائی کرتے ہیں چین پہ. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 1980 کے اندر جب دینگ شاؤ پنگ نے اقتدار سنبھالا تو چائنا اس وقت کیپٹلسٹ ہو گیا, اور نہ صرف کیپٹلسٹ ہو گیا مگر آگے بڑھتے بڑھتے امپیریلسٹ بھی ہو گیا. تو آئیے 1980 کی دہائی سے ہی شروع کرتے ہیں اور ایک موازنہ کرتے ہیں. امریکہ کو ایک طرف دیکھتے ہیں 1980 سے آگے, اور چین کو دوسری طرف دیکھتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ ان پیریڈز کے اندر کتنی جنگیں ہوئیں, کون سی جنگیں ہوئیں. تو جناب عالی 1980 کی دہائی میں رونلڈ ریگن چھائے ہوئے تھے. 20 جنوری 1981 کو وہ الیکٹ ہوئے. 20 جنوری 1989 میں جا کے کوئی اور بندہ اقتدار میں آیا. تو اس پیریڈ کے اندر, ریگن کے پیریڈ کے اندر کتنی جنگیں ہوئیں, آئیں جنگیں گنتے ہیں. گلف آف سدرا انکاؤنٹر 1981, ملٹی نیشنل انٹرونشن ان لیبنان 1982-84, انویژن آف گریناڈا 1983, ایکشن ان دا گلف آف سدرا اگین 1986, بومبنگ آف لیبیا 1986, ٹینکر وار 1987-88, ٹبروک انکاؤنٹر 1989. 7 جنگیں, 8 سالوں کے اندر انہوں نے 7 جنگیں کی. اور اسی پیریڈ کے اندر چین کے اندر کون پریزیڈنٹ تھے؟ لی ژانیان, جو کہ 18 جون 1983 کو الیکٹ ہوئے اور 8 اپریل 1988 تک اقتدار میں رہے. چین نے کتنی جنگیں کی اس پیریڈ کے اندر؟ 0, not even 1, کوئی جنگیں نہیں. چلیں شاید یہ کوئی یونیک قسم کا پیریڈ ہو. اگلے پیریڈ میں چلتے ہیں. جارج ڈبلیو بش الیکٹ ہوئے جناب جنوری 20 1989, جنوری 20 1993 تک وہ صدر رہے. کتنی جنگیں کی؟ انویژن آف پیناما 1989-1990, گلف وار جو بہت بڑی جنگ تھی عراق پر 1990-1991, نو فلائی زون انکروچمنٹ آپریشن 1991-2003, فرسٹ US انٹرونشن ان صومالی سول وار 1992-1995 اور بوسنین وار 1992-1995. سرکار 4 سال کے لیے وہ اقتدار میں رہے اور 5 جنگیں انہوں نے شروع کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی پیریڈ کے اندر یانگ شانگ کن پریزیڈنٹ تھے 8 اپریل 1988 سے 27 مارچ 1993 تک. کتنی جنگیں شروع کی چین نے؟ 0, not even 1. عجیب چکر ہے, عجیب ماجرا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. چلیں اگلے دور کے اندر جاتے ہیں. بل کلنٹن صاحب 93 میں اقتدار میں آئے, 2001 تک اقتدار میں رہے لمبا عرصہ. ہیٹی میں انٹرونشن 1994-1995, کوسوو وار 1998-1991, آپریشن انفینٹ ریچ 1998. بل کلنٹن صاحب نے بھی 3 جنگیں شروع کی. اسی پیریڈ کے اندر 93 سے 2003 تک ینگ زمین اقتدار میں رہے. کتنی جنگیں شروع کی؟ 0, not even 1. عجیب ماجرا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اچھا, جارج ڈبلیو بش پھر اقتدار میں آئے 2001 سے لے کے 2009 تک اقتدار میں رہے. 2001 میں آتے ہی انہوں نے وار ان افغانستان شروع کی, ایک وار. پھر 2003 کے اندر انویژن آف عراق ہوئی. پھر 2003 سے لے کے 2011 تک عراق وار جاری رہی. پھر وار ان نارتھ ویسٹرن پاکستان 2004 سے لے کے جاری رہی, آپ کو پتہ ہی ہے. پھر سیکنڈ US انٹرونشن ان صومالی سول وار شروع ہوئی 2007 سے لے کے آج تک جاری. تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی 5 جنگیں شروع کی. اسی پیریڈ میں یعنی 2003 سے لے کے 2013 کے پیریڈ کے اندر ہو جنتاؤ پریزیڈنٹ تھے چائنا کے. کتنی جنگیں شروع کی مسٹر ہو جنتاؤ آپ نے؟ 0, ایک بھی جنگ نہیں شروع ہوئی. عجیب ماجرا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. چلو شاید اب کوئی سامراجی معاملہ شروع ہو. باراک اوباما اقتدار میں آئے جن کو نوبیل پیس پرائز بھی ملا. 2009 سے لے کے 2017 تک وہ اقتدار میں رہے. کتنی جنگیں شروع کی؟ آپریشن اوشن شیلڈ 2009 سے 2016, لیبیا کے اندر انٹرونشن 2011 میں شروع کی. آپریشن آبزرونٹ کمپس 2011 سے 2017, امریکن لیڈ انٹرونشن عراق پھر شروع ہوئی 2014, پھر سیریا کے انٹرونشن 2015, پھر یمنی سول وار کے اندر انٹرونشن 2015, پھر دوبارہ لیبیا کے اندر انٹرونشن 2015. تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی کوئی 7 جنگیں اپنے 8 سالوں کے اندر پوری کی. تو روایت پوری ہوئی. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے. پہلی ٹرم ان کی تھی 2017 to 2021,
اور اب دوسری ٹرن ان کی شروع ہے 2025 سے اب تک. اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو نوبل انعام ملنا چاہیے, میں تو پیس پریزیڈنٹ ہوں, میں تو جنگیں چاہتا ہی نہیں. مگر حقیقت دیکھ لیں, سیریا کے اندر انٹرونشن 2017 to 18, عراق کے اندر انٹرونشن 2017 to 20, آپریشن انہیرنٹ ریزالو 2017 to 25, پھر ریڈ سی کے اندر 2025 کی اسکیلیشن, پھر آپریشن پراسپیرٹی گارڈین 25 to 26, پھر یو ایس ایئر اسٹرائکس ان یمن 25 to 25 ابھی جو ہو رہا ہے سلسلہ, پھر یو ایس انٹرونشن ان صومالی سول وار 25 to 26, اور پھر آپریشن سینٹینل 25 to 26, اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کے اندر جنگ جاری ہے. اور اس پیریڈ کے اندر شی جن پنگ اقتدار میں رہے 2013 سے لے کے آج تک 2025 تک. کتنی جنگیں آپ نے شروع کی مسٹر شی جن پنگ؟ صفر, ایک بھی جنگ شروع نہیں ہوئی. تو سرکار یہ پورا پیریڈ ہے 1980 سے لے کے پریزنٹ ڈے تک 2026 تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ تو بار بار جنگیں کر رہے ہیں. آن ایوریج ہر سال انہوں نے ایک جنگ لازمی کرنی ہوتی ہے, ان کی روٹین ہی ہضم ہوتی جب تک کہ وہ جنگ نہیں شروع کرتے. ہر سال وہ ایک جنگ شروع کرتے, ایوری سنگل ایئر. اور 40 سال کا یہ پیریڈ گزر چکا ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ چین جو ہے مکمل طور پہ کیپٹلسٹ ہو چکا ہے. نہ صرف کیپٹلسٹ ہو چکا ہے بلکہ چین جو ہے امپیریلسٹ ہو چکا ہے. اچھا, فائنینس کیپٹل سپوزٹلی, پھر اس کا مطلب ہے ڈومینیٹ کر چکا ہوگا, اس کا مطلب ہے ایکسپورٹ آف کیپٹل کا پورا سلسلہ ڈومینیٹ کر چکا ہوگا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جناب عالی جس طرح لینن لکھتے ہیں کہ جب فائنینس کیپٹل ٹیکس اوور, میں کوٹ کر رہا ہوں, when finance capital took over, the policy of colonialism and imperialism received a big boost. ایک بہت بڑا اس کو بوسٹ ملا. برٹن جہاں پہ پہلے کہتے تھے کلونیلزم بیکار ہے, لیڈنگ پولیٹیشینز کہتے تھے, پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا سیسل روڈز اور جوزف چیمبرلین کی کیا ہی بات ہے. تو اس کے بعد لینن کہتا ہے we now see that it is precisely after the period that the tremendous boom in colonial conquest began. یعنی کہ ایک بوم ہوتا ہے کلونیل کانکویسٹ میں جیسی فائنینس کیپٹل ڈومینیٹ کرتا ہے. اور پھر لینن لکھتے ہیں اٹ از بیونڈ ڈاؤٹ, اس میں کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ جب سرمایہ داری نظام جو ہے وہ فری مارکیٹ سے مونوپولی کیپٹلزم میں چلا جاتا ہے, فائنینس کیپٹلزم میں چلا جاتا ہے, تو انٹینسیفیکیشن ہو جاتی ہے اسٹرگل کی فار دا پارٹیشننگ آف دا ورلڈ. جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ پورا پیمفلٹ لینن نے اس لیے لکھا تھا, یہ پورا کتابچہ لینن نے لکھا ہی اس لیے تھا کیونکہ وہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ ورلڈ وار 1 شروع کیوں ہوئی. اس نے کہا ورلڈ وار 1 شروع اس لیے ہوئی ہے کیونکہ مونوپولی فائنینس کیپٹل چھا گیا, پارٹیشننگ آف دا ورلڈ کے اوپر ایک بوم ہوئی ہے, اور اس بوم کے نتیجے میں پوری دنیا پارٹیشن ہو گئی ہے, اور اب کوئی خطہ دنیا کا رہ ہی نہیں گیا, بچ ہی نہیں گیا جو کہ سامراجی کنٹرول میں لے سکیں. سو لہٰذا اب وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں مونوپولی فائنینس کیپٹل ٹیک اوور کرتا ہے وہاں جنگیں انیویٹیبل ہیں, انیویٹیبل ہے, وہاں پہ روکی نہیں جا سکتی جنگیں. یہ لینن کا بنیادی تھیسس ہے کہ وارز کین ناٹ بی اسٹاپڈ ان دی ایرا آف فائنینس مونوپولی کیپٹلزم, کیونکہ جہاں فائنینس مونوپولی کیپٹلزم چھا جاتا ہے وہاں پہ ان حکومتوں کو ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ جنگیں کریں. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, یا تو یہ سرکار تھیسس غلط ہے کہ انیویٹیبلٹی آف وار نہیں ہے کہ فائنینس کیپٹل ٹیک اوور ہوتا ہے, کیونکہ اگر چین کے اندر مونوپولی فائنینس کیپٹل نے ٹیک اوور کر لیا ہے تو پھر چائنا کے اندر وہ چیز نظر آنی چاہیے تھی کہ چین نے پچھلے 40-45 سال کے اندر جنگ کیوں نہیں کی. چین کے اندر جنگوں کی انٹینسیفیکیشن ہونی چاہیے تھی, چین کو زیادہ سے زیادہ ملٹری آپریشنز کرنے چاہیے تھے. سیریا بھی اپنی فوجیں بھیجتے وہ, وینیزویلا بھی اپنے فوجیں بھیجتے وہ, پاکستان میں فوجیں بھیجتے وہ, ویتنام میں بھیجتے وہ, جاپان میں بھیجتے وہ, تائیوان میں بھیجتے بھائی جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے, کوریا میں بھیجتے وہ, بڑے بڑے جو ہیں ٹروپس اور ملٹری بیسز لگاتے, جس طرح کہ امریکہ نے کہتے ہیں 900 سے زائد ملٹری بیسز ان کے پوری دنیا کے اندر. چین کے کتنے ہیں؟ صفر ہے ہی کوئی نہیں. ایک جبوتی کے اندر ان کا UN مشن ضرور ہے مگر کوئی ملٹری بیس آپ کو نظر ہی نہیں آتا. کوئی پچھلے 45 سال کے اندر جنگ آپ کو نظر نہیں آتی. تو سرکار یا تو یہ قبول کر لیں کہ لینن کا تھیسس غلط تھا کہ فائنینس مونوپولی کیپٹلزم ڈیولپ ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں کہ جنگیں ہوں, ٹھیک ہے, یا تو یہ تھیسس قبول کر لیں, یا پھر یہ تھیسس قبول کریں کہ شاید ہم نے چائنا کی ڈپکشن غلط کی ہے, کوئی جنگیں ہی نہیں نظر آ رہی وہاں پہ. پچھلے 45 سال کے اندر کوئی امپیریلزم کی ٹھوس ثبوت تو نظر آئے نا کہ انہوں نے جا کے فوجی اڈے بنا کے دنیا کو فتح کیا جس طرح امریکہ نے فتح کیا ہے, تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. تو ایک یا دوسری چیز درست ہو سکتی ہے, یا تو لینن درست ہے پھر چین جو ہے وہ اس کی فریم ورک میں فٹ نہیں ہوتا, یا پھر سرکار آپ درست ہیں اور ایسا بھی کوئی امپیریلزم ہو سکتا ہے جو کہ انیویٹیبلی جنگوں کو جنم نہ دے, جو 45 سال سے پیرنٹلی جاری ہو مگر ایک بھی جنگ کو جنم ہی نہ دے.
عجیب ماجرا ہے، آپ ہی شاید اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔